دعا وہ واحد چیز ہے جو کسی کی جانب سے بھی دی جائے تو کوئی منع نہیں کرتا۔ دعا کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں، دعا زمین قلب سے اٹھنے والی وہ خوشبو ہے جو تسلی اور تشفیع کی پہلی بارش کے بعد اٹھتی ہے۔ پرندوں کے لیے رکھا گیا پانی کا برتن دعاؤں کا مرکز ہوتا ہے۔ مصیبت زدہ کو دی گئی تسلی دعا کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اپنے لیے دعا کرنا فطرت ہے، اپنے لیے دعا کروانا لالچ ہے، لیکن دعا لینا قسمت اور کرم ہے۔ اگر آپ کو دعا دینے والے زندہ ہے تو آپ پر کرم کی چادر ہے۔ خدا سے طلب کرنا بھی عبادت ہے، اور جب کوئی یہ عبادت آپ کے لیے کرے تو سمجھ جائیں کہ آپ فضل خداوند کے زیر سایہ ہیں۔ انسان مانگ سکتا ہے، رو سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، حال دل سنا سکتا ہے۔ عطا کرنا مالک کی مرضی ہے۔ معروف جملہ ہے کہ خدا کی مرضی دے نہ دے۔ خدا کی مرضی تو فقط دینا ہی ہے، اس کی سرکار میں نہ کی گنجائش نہیں۔ بس یہ انسان کی اپنی کوتاہیاں اور بے وفائیاں ہیں کہ وہ عطاؤں کا اہل نہیں رہتا۔ اگر استاد خوش ہو تو شاگرد کو نمبر زیادہ دیتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے۔ حاکم خوش ہو تو عوام کو رعایت دیتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے۔ حلوائی خوش ہو تو شیرنی تقسیم کرتا ہے کہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ توکل اختیارات کا مالک ہے، وہ خوش ہو تو بڑا کچھ دیتا ہے۔ علم، فقر، صحت، رشتے، بے عیب زندگی، یہ سب اس کی عطاؤں کی اشکال ہیں، لیکن ابن آدم ان سے خوش نہیں۔ گویا بشر خدا کی خوشی میں خوش نہیں۔ اللہ کی عطائیں لامحدود ہیں اور بشر کی توقعات فقط مال تک محدود ہیں۔ دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ مولا میرے ہاتھوں کا شمار ان ہاتھوں میں کر دے جن سے تو مخلوق میں تقسیم فرماتا ہے۔ انسان روٹی کے لیے محنت کرتا ہے اور محنت کے لیے روٹی کھاتا ہے۔ یہ ایک سراب ہے۔ ہم آسودگی کے لیے کماتے ہیں اور کمائی کے لیے آسودگی کے طالب رہتے ہیں۔ وہ لقمہ جو آپ محبت سے توڑتے ہیں، احترام سے زبان پر رکھتے ہیں اور شکر سے شکم کی نظر کرتے ہیں، وہ لقمہ بھی دعا ہے۔ وہ پرانا سوٹ جسے آپ آج بھی سنبھال کر دھوتے ہیں اور محبت سے زیب تن کرتے ہیں، وہ سوٹ بھی دعا ہے۔ دعا وہ ہاتھ بھی ہے جو کسی گرتے کو اٹھا لیتے ہیں، اور دعا وہ جملہ بھی ہے جو کسی کی مسکراہٹ کا باعث بنتا ہے۔ دعا کرنا کمال نہیں، دعا لینا کمال ہے۔ اللہ پاک کن لوگوں کو جلدی عطا کرتا ہے؟ تو سنو، رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟
جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔ جو شاکرین میں سے ہو اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیے کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔